السلام علیکم میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خوشی راضی ہوں گے۔ بس میرے بچوں، ہر وقت آپ کو میں اپنی کہانی سنا کے بور کرتی رہتی ہوں، لیکن میری مشکل ہے یہ 7-8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اور پھر آکسیجن اور سلنڈروں میں بھی پتہ نہیں وہ کیا بھر کے دے رہے ہیں آج کل، تو میری حالت بڑی خراب تھی۔ میں 2-3 دنوں سے ارادہ کیا تھا کہ میں بناؤں گی، لیکن بس چلے میں اپنی بات چھوڑتی ہوں۔ بس بیٹے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو آپ جانتے ہیں سب کو، کہ خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا آب زمزم کا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سے پھر ان کی نسل اتنی پھیلی کہ کعبہ اور ان کے قرب و جوار میں جتنے علاقے تھے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، لیکن وہ سب اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی تو تھے، لیکن وہ کیونکہ خانہ کعبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے تعبیر کیا تھا، تو بس وہی بت اور وہی سب کچھ شروع ہو گیا تھا ان کا۔ اور اسی قبیلے میں تقریباً حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر خدا کی پیدائش میں 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ 4000 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور ان کی بشارت تو سب جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، سب کچھ، سب میں وہ ہے، تورات ان کا ذکر ہے، وہ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری نبی پیدا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بس پھر یہ چلتا رہا سلسلہ۔ جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں یہ سب کچھ ہے کہ ان کی پیدائش سے کچھ پہلے خانہ کعبہ کی طرف لوگ جاتے تھے۔ وہ بات تو نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں کیا کرتے ہیں، بس سمجھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن وہی بت، وہی ڈانس، وہی ہر قسم کا، لیکن حاجی جاتے تھے ادھر، حج کبھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کو وہ جو اسلام ہے وہ تو بس بت تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو پھر انہی وقتوں میں دوسرے وہ تھا وہاں، ابرہ بادشاہ تھا، اس کی عیسائی تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ادھر کس طرف جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ حاجی ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور اس نے کہتے ہیں وہ حج کیا ہے، اس نے کس طرح ایک گھر سا بنا ہوا ہے اور اس میں اس طرح لائنیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ وہ۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو ادھر گھر بناتا ہوں۔ اس نے بھی ادھر اس طرح بنا لیا، اور مسلمانوں اور لوگوں کو جتنے بھی وہ اللہ کی طرف تھے ان کو ادھر بلایا۔ وہ سادے لوگ تھے، وہ جا کے ادھر عبادت کرنے لگے جو ابرہ نے گھر بنایا تھا، خانہ کعبہ کو چھوڑ دی۔ خانہ کعبہ کے متولی جو تھے ان کو پتہ چلا جب، تو انہوں نے جا کے اس نے جو گھر بنایا تھا جھوٹ موٹ کو، اس میں گندگی پھینک۔ جب ابرہ کو پتہ چلا تو اس کو بڑا سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ عربیوں کا کام ہے، اور میں اب ان کے خدا کے گھر کو گرا کے چھوڑوں گا۔ مختصر یہ کہ وہ پھر پورا لشکر لے کے آیا۔ تو انہوں نے کہ اس وقت خانہ کعبہ کا متولی سب سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب، جو ہمارے پیغمبر خدا کے دادا تھے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم کیوں ادھر لڑنے کے، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، کوئی بات مجھ سے کرتے ہو؟ تو عبد المطلب کو لوگوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کا جو لاؤ لشکر آیا، اس نے تمہارے 100 اونٹ پکڑ لیے۔ تو انہوں نے عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے 100 اونٹ واپس کرو، بس میں تم سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا جو خانہ کعبہ کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس نے کہا میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بس وہ اپنے 100 اونٹ لے کے اور ان کو نشان لگا کے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیے، کہ ان کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ اور خود پہاڑی پہ چڑھ گئے، اپنے لوگوں کو بھی لے اور خانہ کعبہ کی کنجی لا کے کہا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس حفاظت تو کرنا۔ تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں سورۃ الم تری کیف فعل ربک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا،
تو اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور خانہ کعبہ کو بچا لی. حالانکہ خانہ کعبہ میں تو کچھ عبادت تو کوئی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ ایک معتبر سمجھتے تھے. تو بس پھر اور آب زمزم بھی جو نکلا تھا کنواں، تو وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، اور ادھر اس کے گرد پتھر بت رکھ دی تھے، اور وہ بلیاں جو کہتے ہیں نا بلی چڑھاتے ہیں، تو خون اور سب کچھ ادھر پڑا ہوتا تھا. تو بس انہی میں سے ان کے ایک بندے نے دیکھا کہ وہ عبد المطلب کے اس میں سے تھے کہ کوئی بندہ ہے اور وہ کنواں ادھر سے وہ کم ہے کہ کھودو. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ خواب دیکھا. وہ جب ادھر آئے تو اس جگہ کو دیکھا، نشانی جو خواب میں تھی، تو ادھر تو گند اور خون پڑا ہوا تھا اور کبے آ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے. تو انہوں نے وہاں سے جب کھدائی شروع کی تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا تم ادھر کیا کرنے لگے ہو؟ یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں ہم اپنے جتنے بھی ہمارے بتوں کو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہاں قربان کرتے ہیں، تم ادھر کیا کرنے آئے؟ اس نے کہا ادھر میرے میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت کا معجزے کا کنواں ہے آب زمزم، اور میں اس کو تو اس وقت بڑی پانی کی تکلیف بھی تھی، پانی کہیں نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا جو کرتے کرو، مجھے تم لوگ روک نہیں سکتے. خیر مختصر کہ انہوں نے کنواں کھودا، اور جب پانی نکل آیا تو پانی ان کے پاؤں کے نیچے سے نکلا. پھر انہوں نے سب کو پانی پلایا. جس کنویں کی صفائی کی تو اس میں سے بہت سارے جو اس کو بند کرنے کے لیے ایک دوسرا وہ تھا بندہ تھا، تو لوگ نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے سارا سامان اس میں پھینکا ہوا تھا جس میں سونا چاندی سب، اس نے سب لے جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چڑھا دی. اور اس طرح ظاہر وہ متولی تھے، بڑے تھے عبد المطلب. پھر ان کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے ان کے، جن میں ابو لہب بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں روز کی بھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا. تو اسی طرح اور بھی وہ بھائی تھے ان کے تھے سب، لیکن وہ سب بتوں کو پوجتے تھے. کوئی بھی اللہ کی طرف بس کہتے تھے یہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ان چیزوں سے بیزار تھے. وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ اللہ جس کو چنتا ہے اس کے دل میں، اور بڑے رحم دل، صاف گو، نرم مزاج اور امانت دار، یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ایسا ہے. اور تجارت کا مال لے کے جاتے تھے، آتے تھے، اور کم گو تھے اور بڑے خوبصورت تھے. تو جس وقت تجارت کا مال لے کے گئے تو ان کو بڑا منافع ہوا. تو ادھر بیوی ختیجہ وہ عیسائی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ بڑا ایماندار ہے تو اس نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا. ان کی عمر 18 سال تھی کہ 20 سال، جس طرح ان کی 20 سال کا فرق تھا ان کی عمر میں. انہوں نے پھر ان کو اپنے پاس کہا کہ بس میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے شادی کی. پھر آپ کے حالات کافی بدل گئے تھے، مال تجارت بھی لاتے جاتے لیکن اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. تو کافی ترقی کرتے گئے. اور پھر اس کے بعد بھی اس طرح شادی کے بعد بھی یہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کسی چیز کا. تو جب یہ پھر لوگوں کے حالات دیکھتے کہ جوئے ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، وہ ان چیزوں سے تنگ ہوتے تھے. وہ جانتے تو نہیں تھے کہ کیا ہے یہ سب. تو پھر وہ جا کے غار ہیرا میں جا کے بیٹھ جاتے اور ادھر اللہ کی عبادت کرتے. اللہ کی عبادت کے بس جو بھی ان کو آتا تھا یا خدا کو یاد کرتے. تو اس طرح کتنا وقت گزر گیا. بیوی ختیجہ ان کے لیے سامان کھانے کا کبھی لے جاتی، کبھی اس طرح وہ وقت گزار دیتے. پھر جب وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام غار ہیرا میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو. تو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا پڑھو. پھر آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے زور سے بھینچا ان کو. تو قرآن کی صورت ہے اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اللہ کے نام سے. بس پھر وہ یہ پھر پڑھنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے مور نبوت بخشی ہے اور تم اللہ کے پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہو. اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ ہدایت آئے گی. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. تو بس آپ پھر ڈرے ہوئے بھی تھے بڑے سخت.
گھر آئے تو خدیجہ کو کہا تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور بالکل ٹھیک آپ نے دیکھا ہے میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں۔ اور بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، چچا زاد تھے نا، ان کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ تو بس یہ 3 لوگ ایمان لائے۔ پھر اس طرح ہوتے ہوتے اللہ کے کرنا پھر بہت بڑی یعنی وہ ہے کہ کتنی جنگیں ہوئی، بہت آپ نے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائیں، فاقے کیے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور آخری نبی تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کو برلاتے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ پورے کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے دادا تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے کوئی وعدہ کیا یہ کہ میرا یہ کام مجھے تو میں تیرے نام پہ اپنا بیٹا ذبح کروں گا، تو پھر وہ قسم کھا کے بھول گئے، تو ان کے خواب میں آیا کہ اپنی قسم پوری کرو، تو انہوں نے یاد آ گئی کہ میں تو ایک بیٹے کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں بیٹا ذبح کروں۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، جن میں عبداللہ بھی تھے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، جو بڑے خوبصورت بہت حسین تھے اور بڑے اچھے تھے وہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح قربانی کرتا ہوں۔ سب نے سر جھکا لیے کہ کون اپنے آپ کو قربان کرانا چاہتا ہے، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیجیے، اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ چلو، بیٹے کا ہاتھ پکڑے قربان کرنے کے لیے جانے لگے تو باقی بھائیوں نے اس کو کھینچ لیا، اور اسی کھینچا تانی میں عبداللہ کے منہ پہ اتنے زخم آئے کہ وہ زخمی ہو گئے۔ باپ کہتا تھا میں نے قربان کرنا عبد المطلب، اور بھائی کہتے تھے کہ ہم نے قربان نہیں ہونے دینا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکلوں سے اس سے اپنا مطلب ہے وہ کیا، تو انہوں نے کہ پرچیاں ڈالوں۔ جب پرچیاں ڈالی تو ہر پرچی پہ عبداللہ کا نام، پھر اونٹوں کی تعداد ڈالی، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 40، 50، 100 اونٹ۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اللہ نے وہ قربانی منظور کر لی اور ان کے نام پہ 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ لیکن شادی کے بعد فوراً یہ ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو آپ کی تو وفات ہو چکی تھی کسی بیماری سے۔ تو اس طرح آمنہ کی بھی وفات ہو گئی جو ان کی والدہ تھی۔ تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب ان کو پیغمبری مل گئی تو بس پھر وہ تو کچھ نہیں دیکھتے تھے، اگر لوگ ان کو مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے، جو بھی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، بہت نرم دل اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ بس جب ان کی ساری پھر اسلام کو اللہ نے اتنا پھیلایا کہ کہاں وہ چند لوگ تھے گنتی کے جن کو ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، جن کو کوڑے مارے جاتے تھے، جن کے گوشت چربیاں باندھ کے ان کولوں پہ بہہ جاتی تھی، اتنے ظلم پہ ہوئے، لیکن وہ اللہ کے قریب تھے، وہ باز نہ آئے، اور اس طرح اللہ نے آپ کو مطلب بہت ہی زیادہ وہ کیا نا کہ پیغمبری بھی تھی اور سب کچھ تھا، اور اس سختی سے سب کچھ کرتے 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 پھر اللہ نے آپ کو اتنے وہ دیا کہ آپ کا اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا، جتنا روکتے تھے اتنا خوار ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کا مذہب تھا۔ آخری خطبہ پھر آپ نے دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں آپ لوگوں کے درمیان یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی اور آپ کی رسی ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کو نہ چھوڑیں۔ جس دن آپ نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر آپ مجھ میں نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو صحیح طرح پکڑا تو مطلب اللہ آپ کو بخشے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اور صورتوں میں بھی بار بار اللہ کا یہ ذکر ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، جو کہ ہم نہیں سمجھتے۔ تو بھی میں نے دیکھا واقعہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سعودیہ میں انہوں نے بلایا کسی اس کو، لوگوں کو کمپنی تھی، وہ گھر بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مزدور تھے وہ بیچارے، نماز پڑھ رہے تھے، رمضان شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا تراویح کون پڑھائے گا؟ تو ان میں سے ایک تھا، اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ تو وہ تراویح پڑھانے لگا جب، تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہیں ہے خانہ کعبہ میں کہ جب تک وہ خود اپنا قاری نہ دیں کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ تو ان کے قاری کو آنے میں دیر لگ گئی، چوتھے دن ان کا قاری آیا، جب آیا تو اس نے دیکھا کہ قاری ادھر تراویح پڑھا رہے حافظ قرآن۔ ہمارا تو یہی ہے شروع سے آخر تک، وہ نہیں جی حافظ قرآن ہے چلو جی تراویح پڑھاؤ۔ اس نے کہ رکوا دی، اس نے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو جو؟ تو وہ ویسے میں اس نے کہا میں قرآن پڑھوں، کہتے اس نے قرآن کیا تمہیں اگر پڑھو تو یہ کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
تو خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے تو قرآن طوطے کی طرح پڑھا تھا، اس کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا۔ اس نے کہ اس لیے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جب ہم لوگ خانہ کعبہ میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہماری داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ بس قرآن پہ قرآن، سپارے پہ سپارے پڑھ کے بس کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو مجھے اس بات پہ واقعی میں نے کہا کہ ہم لوگ تبھی تو اتنے اس مصیبتوں میں پھنس گئے۔ تو میرے بچے، میری سب کو نصیحت ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اپنے لیے پڑھو، اپنی ذات کے لیے پڑھو، وہاں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بس میں اب آپ لوگوں سے اجازت لوں گی، کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے ایک ریکارڈ کیا اور میری آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ جائے۔ آمین ثم آمین۔